یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے معلوم تھا، اور فقط پیارے آقا کو معلوم نہیں تھا، یہ امام حسین کی شہادت کی خبر امہات المومنین کو بھی پتا تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، بلکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار اپنے قافلے کے ساتھ فرات کے کنارے گزرے، فرمایا یہاں ٹھہر جاؤ، اور پھر فرمایا کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ فرات کے کنارے حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا جائے، ان کو یہاں ان کے خیمے باندھے جائیں گے، اس مقام پر انہیں شہید کیا جائے گا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوال یہ ہے کہ جن بچوں سے اتنا پیار ہے، جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا، جس امام حسین پر اپنا بیٹا قربان کر دیا گیا، ان کی شہادت کی خبر بچپن سے موجود ہے، کبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ مولا میرا حسین کربلا کے میدان میں یوں شہید نہ کیا جائے، کرم کر یہ مشکل دور کر دے۔ پیارے آقا دعا کرتے تو کیسے قبول نہ ہوتی؟ چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، کبھی تو بی بی فاطمہ حاضر ہوتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین سے آپ کو بڑا پیار ہے، حضور آپ دعا کر دیں کہ یہ جو امتحان آنے والا ہے، جو اس کو اس طرح شہید کیا جائے گا، یہ شہادت نہ ہو۔ کبھی مولا علی حاضر ہو جاتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، ذرا غور کرو، انہیں پتا ہے شہادت ہونی ہے، مگر ماں نے دودھ پلا کر پال پوس کر بڑا کیا ہے امتحان کی تیاری کے لیے، والد نے تربیت کی ہے کہ کربلا کے میدان میں بیٹا ثابت قدم رہے، باطل کے آگے سر نہ جھکائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شفقتیں فرما رہے ہیں، مگر گویا یہ تیار کیا جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں اس عظیم امتحان کے لیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، اتنی محبتیں ہیں مگر شہادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ آج مجھ پر اور آپ پر کوئی امتحان آتا ہے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، واویلے ہیں، بڑا پریشان ہوں، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، بچے نہیں ہوتے، بچے ہیں تو بیمار ہیں، گھر چھوٹا سا ہے، کرائے کا گھر ہے، کہ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، دنیا بھر کو کہتے رہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ شکوے بھی ہیں، اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں ہے، فلاں کو دیکھو اتنا دیا، میں پیچھے رہ گیا۔ ارے ایک طرف وہ خاندان دیکھو جو جیسی نعمتیں چاہتا ویسی اپنا سکتا تھا، زندگی بھر غربت اور فقر کی زندگی گزاری، اور جوان بیٹے کو شہید ہونے کے لیے تیار کیا، نہ ماتھے پر شکن ہے، نہ لب پر شکوہ ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اے پنجتن پاک کے غلاموں، اے اہل بیت کی غلامی کا دم بھرنے والوں، آپ دنیا میں جس بھی پریشانی میں ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہونا سیکھیے، اور کربلا کا یہ میدان مجھے اور آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ کسی امتحان، کسی مصیبت میں اگر گرفتار ہو جائیں تو اس پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور امام حسین کا یہ عظیم واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں کربلا کا واقعہ ہوا؟ آپ بیعت کر لیتے، سارا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ سکون سے رہتے، بڑے اچھی زندگی گزرتی، وظیفہ بھی ملتا، مدینے منورہ میں ہی رہتے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ امام حسین یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی، اس شرابی، اس فاسق، اس بدکار، اس بے حیائی کا رواج دینے والے کی بیعت کر لی، تو آگے میرے نانا کے دین کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ جس کو جب موقع ملے گا کسی بے حیا، کسی بدکار اور کسی فاسق کے ساتھ ہو جائے گا، اس کا فالوور بن جائے گا، اس کی بات ماننے بن جائے گا، اس کو اپنا امیر مان لے گا، اور مثال یہ دے گا کہ امام حسین نے بھی تو ایسا کیا تھا۔ امام حسین نے کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے باطل کے آگے اس لیے سر نہ جھکایا کہ رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام چلا جائے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، اسلام کا نام نہیں نیچے ہونا چاہیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تقریباً سارے ہی شہید ہو گئے، عابد بیمار بچے، بیبیاں بچی، دیکھا جائے عددی لحاظ سے
تو یزیدی جیت گئے، یزیدی بڑی تعداد میں واپس گئے، مگر ان سب نے سر کٹا کر وہ کام کر دکھایا کہ آج بھی رہتی دنیا میں امام حسین اور شہدائے کربلا کا تذکرہ تو موجود ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آپ کو دنیا بھر میں امام حسین کے غلام ملیں گے، اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہہ کر فخر محسوس کرنے والے ملیں گے، دنیا کے پورے کونے کے اندر بھی کوئی یزید کا غلام کہنے والا نہ ملے گا۔ گویا امام حسین نے سر کٹا کر ثابت کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا کر دین کو زندہ کر دیا، اور آج بھی ان کا چرچا بلند ہے، کیونکہ امام حسین کو حکومت کی تمنا نہ تھی، اسلام کو بلند کرنا تھا۔ آج کروڑوں اربوں دلوں پر امام حسین کی حکومت ہے، حکومت دلوں پر حکومت کا نام ہے، جو آج میرے آقا امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلمان کے دل پر حکومت کرتے ہیں۔ کون ہے یزید کا نام لینے والا؟ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دولت کے پیچھے، اقتدار کے پیچھے بھاگنے والے غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یزید کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ آج میں سلسلے اپنے اس بیان کے اختتام پر سب کی توجہ لینا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے۔ دو قسم کے خیمے تھے کربلا کے میدان میں۔ ایک خیمہ تھا جہاں 72 اللہ کے نیک بندے موجود تھے، ایک 22,000 کا لشکر تھا جس کے بھی خیمے لگے تھے۔ اب فرق کیا تھا؟ ادھر خیموں میں نماز ہوتی تھی، ادھر خیموں میں گانے باجے ہوتے تھے، ادھر خیموں میں تلاوت ہوتی تھی، ادھر خیموں میں شراب ہوتی تھی، رقص و سرور ہوتا تھا۔ غور کیجئے آج ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ جو نمازیں پڑھ کر، درود پڑھ کر، تلاوت کر کے، عبادتیں کر کے دن اور رات گزارتا ہے، وہ تو گویا امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے طریقے پر ہے، مگر جو شرابیں پیتا ہے دیکھیں وہ کس کا طریقہ ہے۔ ارے نام امام حسین کا لیتے ہو، کام یزیدیوں والا کرتے ہو۔ شراب پینے والا سوچے کہ یزید اور اس کے لشکر میں شراب پی جاتی تھی، کہلاتا پنجتن کا غلام ہوں اور کام یزیدیوں والے کر رہا ہوں۔ جوا کھیلنے والا، بے حیائی کرنے والا، بدکاری کرنے والا، ناچ گانے کی محفلیں سجانے والا سوچے ارے یہ کام تو کربلا میں یزیدیوں نے کیا تھا۔ یہ کربلا کا میدان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے پنجتن پاک کے غلام کہلانے والوں، امام حسین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے، آپ کے خیموں کی بیبیاں، پردہ دار بیبیاں بھی نماز پڑھ رہی تھیں، حالانکہ ان کے سامنے بچے شہید ہو رہے تھے، مگر آج وہ تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں اور ہم پنکھوں کے نیچے نماز نہ پڑھیں، ہم قالین مسجدوں میں بچھے ہوں نماز نہ پڑھیں، مؤذن بلائے حی علی الفلاح حی علی الصلاح اور پنجتن پاک کا غلام کہلانے والا نماز میں مسجد کو نہ آئے۔ فجر اس لیے چلی جاتی ہے کہ رات کو تھک جاتا ہوں، ظہر اور عصر اور مغرب کاروبار میں ہوتا ہوں، نوکری پر ہوتا ہوں، اس لیے قضا ہو جاتی ہے، عشاء میں گھر آتا ہوں تو طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، گھبرایا ہوا تھکا ماندہ ہوتا ہوں، اس لیے عشاء چلی جاتی ہے۔ اے بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر میری اور آپ کی ملاقات محشر کے دن امام حسین سے ہو گئی، اور ہماری تمنا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ہمیں محشر میں دیدار نصیب ہو، ان کے ساتھ ہی تو جنت میں جانا ہے، لیکن اگر امام حسین نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ ہم اور ہمارے قافلے والے تو کربلا میں تلواروں کے سائے میں بھی نماز پڑھتے رہے اور تم زندگی میں نمازیں قضا کرتے رہے، کیا جواب دو گے؟ امام حسین نے اگر ایک سوال کر لیا کہ ہم نے نانا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا، تم نے دانا کے دین کی سر بلندی کے لیے کیا کیا؟ ہے کوئی جواب؟ ہم میں کئی تو ایسے ہوں گے جو دین کا نام بلند کرنا تو دور کی بات ہے، ہماری وجہ سے اسلام کا نام برباد ہوتا ہے۔ مسلمان جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، مگر آج مسلمان جھوٹ بول کر اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ مسلمان ملاوٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ملاوٹ کرنے والا سوچے کہ آج تمہاری ملاوٹ کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلمان جو دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے میں ملاوٹ، ارے ایسی ایسی خبریں آتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خون جو لگایا جاتا ہے مریض کو، اس خون میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، ان کو مرنا نہیں ہے۔ ان ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا۔ اے کربلا والوں کے غلام کہلانے والوں، امام حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں نے دین کا کام تو کوئی نہیں کیا، جھوٹ بول کر، وعدہ خلافی کر کے، بے حیائی کر کے، بدکاری کر کے، چوریاں کر کے، ڈاکے مار کے، اغوا کر کے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا کے، لڑائی جھگڑے کر کے، زمینوں پہ قبضہ کر کے
میں نے دین کو بدنام کیا ہے، میں نے اسلام کو بدنام کیا ہے، میں نے مسلمانوں کے نام کو پامال کیا ہے۔ بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے کربلا والوں کو؟ کیا ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی؟ کیا ان کے بغیر بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے دور رہ کر قیامت کے دن بچ پاؤ گے؟ ایسے کام کر لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب کل اہل بیت اطہار سے ملاقات ہو تو منہ دکھانے والا ہو، کچھ کر کے گیا ہو۔ امام حسین کو تلاوت کا شوق کیسا تھا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جب وصال ہوا، آپ کے سر اقدس کو جب نیزے پر اٹھایا گیا تو امام حسین کا سر اقدس جو ہے وہ نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، وہ نیزے پر قرآن پڑھیں، ہم پورا سال قرآن نہ پڑھیں۔ پوچھیے اپنے آپ سے یہ غلامی سچی ہے؟ اب تو کہتے ہیں ہم نیاز بناتے ہیں امام حسین کی، بڑی اچھی بات ہے، بالکل نیاز بنانی چاہیے، کھچڑا بنائیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر ستم ظریفی تو دیکھیں کہ کھچڑا بنانے والا بھی رات بھر گوٹا لگاتا ہے اور ساتھ گانے بج رہے ہوتے ہیں۔ امام حسین کی نیاز ہے اور یزیدی طریقہ چل رہا ہے، استغفر اللہ۔ نیاز کھچڑا بنانے والے کتنے ہیں جو فجر کی نماز اس رات کو پڑھتے ہیں؟ ساری رات کھچڑا بنایا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ یہ کون سی غلامی ہے امام حسین کی؟ ارے نیازی ہم ضرور ہیں مگر اس سے پہلے نمازی بنیے۔ ہم نمازی ہوں گے تو نیاز کا مزہ بھی کچھ اور ہوگا۔ تو خدا را کربلا کے میدان سے یہ پیغام قبول کیجئے کہ تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے کام کرنا یہ حسینی طریقہ ہے۔ شراب پینا، بے حیائی کرنا، میوزک اور گانے باجے بجانا، اللہ والوں کو ناراض کرنا اور تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کی دل آزاریاں کرنا، یہ یزیدی لوگوں کا طریقہ ہے۔ طے آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ زندگی حسینی طریقے پر گزارنی ہے یا زندگی یزیدی طریقے پر گزارنی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ قیامت کے دن میرا ساتھ یزید کے ساتھ ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ بروز محشر جب اللہ رب العزت کے کرم سے اٹھیں تو امام حسین کے قافلے کے ساتھ اٹھیں، کربلا والوں کے غلاموں میں اٹھیں، آل رسول کے غلام بن جائیں۔ ارے ہم تو شجرے میں یہ شعر پڑھ پڑھ کر جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ اے اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ ارے میں تو پنجتن کی غلامی کی تمنا زندگی میں بھی کرتا رہا اور مرنے کے بعد بھی تمنا یہی ہے کہ اللہ محشر میں بھی اور جنت میں بھی سرکار کا خادم، سرکار کی آل کا خادم اور نوکر بنا لینا، کیونکہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ اللہ یہ نوکری عطا کر دے، پھر کچھ اور نہیں چاہیے، لیکن یہ نوکری لینے کے لیے، ان کی رضا لینے کے لیے کچھ کام بھی تو ایسے کرنے ہوں گے۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے پاس تو سب کچھ تھا، پھر بھی غربت کی زندگی ہے، پھر بھی فقر کی زندگی ہے، پھر بھی سادہ زندگی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں، یعنی میرے آقا کے گھر میں بعض اوقات کئی دن گزر جاتے، دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو کیا کھاتے تھے اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو کھجور پر گزارا ہے، پانی پر گزارا ہے، کئی دن پکتا نہیں تھا۔ آج دوپہر کا کھانا گھر والے رات کو کھلا دیں تو منہ بن جاتا ہے، رات کا بچا ہوا دن میں کوئی گرم کر کے کھلا دے تو منہ بن جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، تازہ کھانا کیوں نہیں بنا، ہمارے پاس یہ نعمت کیوں نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کے مبارک گھر کی سیرت بتا رہا ہوں، نبی پاک کے گھر کے اندرونی حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں مگر ایسی سادہ زندگی ہے۔ اچھا علماء نے اس پر بھی بحث کی کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں بادشاہوں والی زندگی نہیں گزاری؟ آقا چاہتے تو بڑی شاندار، جس کو آپ کہیں مہنگے لباس، مہنگی خوشبوئیں اور زبردست سواریاں ہوتی، کیوں نہیں گزارا یہ سب کچھ؟ علماء کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی امت سے محبت موجود ہے، امت سے پیار ہے۔ اچھا امت سے پیار کیوں ہے؟ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو غریب ہوں گے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، اور غریبوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہوتی کہ میرے آقا ہرن کا گوشت کھاتے تھے،
میرے آقا فقط جو ہے وہ گوشت ہی تناول فرماتے تھے، مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگاتے تھے، بڑی قیمتی پوشاک، بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سواریاں بڑی مہنگی مہنگی ہوتی تھیں۔ تو بتاؤ ایک غریب امتی سنت پر عمل کیسے کرتا ہے؟ غریب امتی آقا کی سنت پر عمل کیسے کرتا؟ میرے آقا کا امت سے پیار دیکھو، نبی پاک نے فقر و فاقہ کی سادہ زندگی گزاری کہ ہر غریب امتی آسانی کے ساتھ سنت پر عمل کر لے۔ فاقہ کرنا تو سب کے لیے آسان ہے نا، سادہ لباس پہننا تو سب کے لیے آسان ہے نا، جو کی روٹی کھانا، کھجور کھانا، کدو شریف کھانا اور سادہ سادہ غذائیں کھانا، غریبوں والے کپڑے پہننا، یہ تو سب کے لیے آسان ہے۔ نبی پاک نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ میرا غریب امتی بھی سنت پر عمل کر لے، امیر امتی ہے تو سادگی اختیار کر کے وہ بھی سنت پر عمل کر لے۔ اب آئیے، یہ تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا انداز۔ اچھا، انسان خود بعض اوقات اپنے اوپر تو کچھ مشقت، کچھ جس کو آپ کہیں نا بوجھ اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بڑا لاڈ پیار ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں میں بچوں کے لیے کام کرتا ہوں، ڈبل ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے والد، کسی طرح بچوں کو سکھ مل جائے۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا، میرے آقا نے کئی حدیثوں میں یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ، حدیث کا مضمون ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے میں اس سے راضی، جو اس کو ناراض کرتا ہے میں اس سے ناراض۔ نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بی بی فاطمہ، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آتی نا، بیٹی ہیں، میرے آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے، ہاتھ چومتے، اور میرے آقا اپنی جگہ اپنی صاحبزادی کو بٹھاتے، اور پھر جب پیارے آقا بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ باپ اور بیٹی کا پیار سیکھنا ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت کا یہ پیار دیکھیے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ آج بہت سارے قبیلے، بہت سارے گاؤں، بہت سارے جناب خاندان ایسے ہیں جہاں بچی پیدا ہو تو منہ بن جاتا ہے، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور بچی پیدا ہو تو منہ بن جاتا ہے۔ بعض اوقات خاندان میں لڑائی، بلکہ ایسا بھی بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ بیوی کو طلاق ہی اسی لیے دی جاتی ہے کہ 3 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا ہی نہیں ہو رہا، 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ ارے اللہ کے بندوں، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بات بتاؤ، کیا عورت کے اختیار میں بیٹا پیدا کرنا؟ کیوں عورت پر یہ سختی کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلوں پر اطمینان نہیں رکھتے؟ یاد رکھیں، رب جو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے، وہ قادر مطلق ہے۔ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو بیٹیوں پر پریشان ہوتے ہیں ان کو دیکھیں جن کے بچے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں 25 20 سال ہو گئے، ایک اولاد نہیں۔ اچھا، ایک بیٹا ہوا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو بیٹا چاہیے، بیٹی پر آپ غمزدہ ہیں، ایسا بیٹا ہو کہ جو بڑا ہو کر باپ ہی کو مار مار کر گھر سے باہر نکال دے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ارے بیٹوں نے والد کو قتل کیا، ایسے بیٹے بھی بدبخت بیٹے موجود ہیں۔ تو کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اس آفت سے مجھے بچانا تھا، اس لیے بیٹی جیسی نعمت عطا کر دی۔ اور سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ رشتہ کر دے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہاں صحابی موجود تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی ایسا بیٹھا ہو 3 تو نہ ہو 2 ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بھی ہوں تو جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ روایت جب میں پڑھ رہا تھا نا، یہاں تک جب میں پہنچا تو میری الحمدللہ ایک بیٹی ہے، تو میں سوچنے لگا کہ 3 والے کو بھی جنت مل گئی، 2 والے کو بھی مل گئی۔ کرم دیکھیں، صحابی رسول نے وہیں ایک اور سوال کر لیا کہ حضور اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہو تو؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب سچ بتاؤ یار، بیٹی پیدا ہونے پر غم ہونا چاہیے یا خوشی ہونی چاہیے کہ یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے؟ اگر اس کی تربیت کر لی جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیا جائے، اللہ کی رضا کے انداز سے اس کی تربیت کرنے میں، ہاں تربیت پھر سنت کے مطابق کرنی ہے، پردہ بھی سکھانا ہے، ادب بھی سکھانا ہے، نمازی بھی بنانا ہے، پھر انشاءاللہ یہ بیٹی آپ کے لیے اللہ نے چاہا جنت کا سامان بنے گی۔ ایک اور حدیث پاک سنا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہو، حدیث کا مضمون ہے، بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ کمال بات ہے یار، نسبت کو نبی پاک اپنی طرف فرمائے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ارے بیٹی ہونے پر تو خوشی ہونی چاہیے،
تو میٹھے اسلامی بھائیوں، بیٹی پیدا ہو تو غم نہ کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیکھیں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیسی شفقت اور کیسا برتاؤ تھا، اتنی محبت، اتنا پیار۔ مگر بیٹی کی تربیت کیسی ہے؟ گھر کے سارے کام کاج خاتون جنت اپنے ہاتھ سے کرتی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، گھر کے کام کرتی، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا کہ اے فاطمہ، کام کر کر کے تم تھک جاتی ہو، تمہارے جسم پر نشان پڑتے جا رہے ہیں، ایسا کرو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اپنے بابا جان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان سے کوئی غلام مانگ لو، کوئی کنیز مانگ لو، تاکہ تمہارے گھر کے کام آسان ہو جائیں۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتی ہوں، پیارے آقا سے عرض کرتی ہوں حضور کوئی غلام دے دیں، کوئی کنیز دے دیں جو گھر کے کام کاج کر دے، آسانی ہو جائے۔ تربیت والد کی کیسی ہوتی ہے؟ نبی پاک خود تو سادہ تھے، اپنی بیٹی کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ یہ نہ کہا کہ میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، بہت سارے خادم لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے اے بیٹی اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، کام کر کے جب تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، تمہاری تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے تربیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شہزادی کو، جو شہزادی کونین ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ارے یہ کیسے لوگ تھے کہ جو جنت کے مالک تھے مگر دنیا میں سادہ زندگی ہے، کھانا پینا بھی تھوڑا ہے، بعض اوقات خاتون جنت کے گھر میں بھی فاقے ہوا کرتے تھے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھو کیسا گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ یہ تھوڑے پر راضی ہیں اور ہمیں تکلیف آتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات، بہت سارے ناظرین تسبیح فاطمہ تو جانتے ہیں، نماز کے بعد پڑھتے بھی ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ تسبیح فاطمہ کہیں تو جاتی ہے، کیوں کہیں جاتی ہے؟ یہ آج آپ نے سنا کہ یہ وہ واقعہ تھا جس پر پیارے آقا نے تسبیح بی بی فاطمہ کو عطا فرمائی۔ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے کسان یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوں، یا بدری چینل کے ناظرین سنیں، مزدور سنیں، جو تھک جاتے ہو کام کاج کر کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب یہ حدیث، یہ جو ہم نے تسبیح سنی، اس سے علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو کام کاج کر کے تھک جاتا ہو، تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کرے، اس کی تھکن دور ہو جایا کرے گی۔ اچھا اب ایک اور خوبصورت پہلو، غریب آدمی ہوتا ہے نا دنیا میں، وہ غریب تو ہوتا ہے، بعض اوقات اسے صبر بھی آ جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے، لیکن وہ اختیاری غریب نہیں ہوتا۔ اگر اس کو تھوڑا سا موقع مل جائے امیر بننے کا تو فوراً بن جائے گا، تو دعا بھی کرتا ہوگا یا اللہ مال میں برکت دے دے، میرا گھر بھی بڑا ہو جائے، مجھے بھی پیسے مل جائیں۔ یعنی میری اور آپ کی اگر غربت ہے تو وہ غیر اختیاری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہم غریب ہو گئے تو ہم غریب ہو گئے۔ ادھر اختیاری غربت ہے، ذرا سمجھیے گا بات کو، چاہیں تو سب کچھ حاصل کر لیں۔ ارے میرے آقا کو چھوڑیے، آقا کے غلاموں کی بات کیا ہے؟ شاعر لکھتا ہے نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو سرکار کے غلام دنیا کی کایا پلٹ دیں تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ مگر اختیاری غربت، سمجھ رہے میری بات؟ جانتے بوجھتے اختیار ہے کہ امیری اختیار کر لیں، مگر جانتے بوجھتے فقر اختیار کرنا، جانتے بوجھتے غربت اختیار کرنا، یہ کمال ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی آل کا۔ بی بی فاطمہ نے پھر حسنین کریمین کی تربیت کیسی کی، ذرا دیکھیں تربیت کیسے اتر رہی ہے۔ محرم کے مہینے میں ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، ضرور کرنی چاہیے، مگر فقط بیانات سن کر، فقط فضائل سن کر سیکھتے کیا ہے؟ اپنے اندر تبدیلی کیا لاتے ہیں؟ حسنین کریمین کا مقام اللہ غنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضرت امام حسن سے کتنا پیار تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طول دیا کہ سر اٹھانے سے کہیں امام حسن نہ گر جائیں، سجدے میں میرے آقا رہے تاکہ امام حسن جو ہے ان کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی میرے آقا کے کاندھوں پر سواری کرنے والی یہ ہستیاں، امام حسین کے بارے میں آتا ہے۔ بلکہ ایک بار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے مبارک شانوں پر سوار ہو گئے، کاندھے پر سوار ہوئے،
ایک صاحب نے عرض کی صاحبزادے آپ کی سواری کیسی اچھی سواری ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سوار بھی کتنا اچھا ہے، امام حسن سے پیار کتنا، اور امام حسین کی اگر بات کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوبصورت فرماتے ہیں امام حسین کے بارے میں۔ بلکہ غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے کان میں اذان دیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، کسی نیک آدمی کے ذریعے اسے گٹی دلواتے ہیں، جس کو تحنیک بھی کہا جاتا ہے، کہ کسی نیک آدمی کا جھوٹا مل جائے، تھوڑا سا شہد ہو یا کھجور ہو، تاکہ بچے کو برکت ملے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہلی آواز کس کی آئی تھی؟ پیدا ہو کر سب سے پہلی آواز جو امام حسین کے کانوں نے سنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے کانوں میں اذان دی تھی۔ آواز سنتے ہیں سرور کائنات کی، اور نام کس کا سنتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، رب کے حبیب کی آواز ہے، اور نام ہے رب اعظم کا، رب کریم کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے رب عز و جل کا سلام امام حسین کے منہ میں دے دی۔ یعنی پہلی غذا جو امام حسین کے حلق میں جاتی ہے وہ پیارے آقا کا مبارک لعاب ہے، نبی پاک کی مبارک تھوک مبارک ہے۔ کیا بچے تھے، کیا پرورش تھی، کتنا پیار تھا۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ حسین سبت ہے اسبات سے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار اب مزید پیار کتنا تھا کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دائیں زانوں پر امام حسین تشریف فرما ہے گود میں، اور بائیں زانوں پر حضرت ابراہیم میرے آقا کے صاحبزادے موجود ہیں۔ ذرا سمجھیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی، کتنا پیار ہے میرے آقا کو حسنین کریمین سے، کہ دائیں زانوں پر امام حسین، بائیں پر حضرت ابراہیم۔ اب کیا ہوا، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ان دونوں کو خدا عز و جل آپ کے پاس نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیں، یعنی کسی ایک کو دنیا سے جانا ہوگا۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا، ایک نواسا ہے، ایک بیٹا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم، مضمون حدیث ہے، ابراہیم کا وصال ہوتا ہے تو مجھے دکھ ہوگا، حسین دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے بھی دکھ ہوگا، علی کو بھی دکھ ہوگا، فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کی جدائی گوارا نہ کی۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کے بوسے لیتے اور فرماتے ایسے کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ اب ذرا غور کریں کتنا پیار تھا کہ بیٹا قربان کر دیا امام حسین پر۔ یہ مرتبہ ہے حسنین کریمین کا۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اب سمجھیے، اتنا پیار، اتنی قربت، اتنی جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو الفت ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ بچپن ہی سے یہ بھی مشہور تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب جوان ہوں گے تو کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پیارے آقا کی گود میں بیٹھے، پیارے آقا فرمانے لگے، فرشتے نے عرض کی حضور انہیں چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، عرض کی وہ وقت قریب آتا ہے کہ حضور کی امت انہیں شہید کرے گی، اور حضور چاہیں تو وہ زمین حضور کو دکھا دوں جہاں یہ شہید کیے جائیں گے۔ پھر سرخ مٹی، اور ایک روایت کے مطابق ہے کہ ریت اور ایک میں کنکریاں حاضر کی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کنکریوں کو، اس ریت کو سونگ کر فرمایا تھا، ریحو کربیوں و بلا، بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ یہ کرب و بلا جو بعد میں کربلا کہلایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں کربلا والوں کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار پنجتن پاک کا سچا غلام بنائے، صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔